داخل ہوگی۔ میرے رب کی قسم یہ نماز نہ بھی پڑھتے تو جنت کے دروازے کھل چکے تھے، لیکن اس نسل کو، پوری امت کو پیغام دینا تھا کہ سجدہ ایسی چیز ہے جو تلواروں کے سائے میں بھی معاف نہیں ہوتی۔ اور آپ کے جاں نثار کچھ ذبح ہو چکے ہیں، کچھ زخموں سے نڈھالیں، تو آپ نے حضرت زہیر کو اشارہ کر کے بلایا، فرمایا کہ شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے دو۔ تم کھیل کود میں نماز چھوڑ دو، میرا پورا معاشرہ۔ اور آپ اس خوفناک گھڑی میں کہہ رہے ہیں ان سے کو مجھے نماز پڑھنے دو۔ تو زہیر نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، ہمیں نماز پڑھنے دو۔ تو شمر نے کہا کہ ہم نماز کے لیے نہیں رک سکتے، ہماری تلوار چلے گی۔ تو انہوں نے واپس آ کر کہا جی وہ نہیں تیار۔ تو آپ نے فرمایا اچھا پھر نماز تو نہیں چھوٹ سکتی، نماز تو نہیں چھوٹ سکتی۔ تو آپ نے کہا آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو۔ اس خوفناک گھڑی میں بھی آدھوں کو نماز پڑھائی، آدھوں نے جنگ کی۔ پھر جنہوں نے نماز پڑھی ان کو جنگ پہ کھڑا کیا، اور جو لڑ رہے تھے ان کو نماز پڑھائی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے۔ اللہ اللہ۔ ایک ہے فرائض، وہ ہماری بنیاد ہے، اس کے بغیر تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن بہت تھوڑے ہیں۔ 5 وقت نماز کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ 1 لوٹا پانی چاہیے، 10 منٹ چاہیے۔ روزے سال کے بعد آئیں گے۔ حج اور زکوٰۃ پیسے والوں کے لیے، متوسط طبقہ، غریب طبقہ، اس پر حج فرض کوئی نہیں، اس پر زکوٰۃ فرض کوئی نہیں۔ تو لے دے کے 2 فرض ہیں، اور ایک میں بھی گنجائش ہے۔ مسافر ہو تو بعد میں روزے رکھ لینا، بیمار ہو تو بعد میں رکھ لینا۔ ایک نماز ہے جس میں کوئی گنجائش نہیں، کربلا بھی ہے تو پڑھنی پڑے گی۔ سبحان اللہ، پڑھ کے دکھائیے۔ اور میرے نبی دنیا سے جاتے ہوئے کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ تو فرائض کی تو بچوں کوشش کرو کہ نماز نہ چھوٹ، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ مجھے اسکول میں، کالج میں پڑھنے کا کبھی شوق نہیں تھا، والدین کا دھکا تھا۔ جب امتحان قریب آتے تو میں نمازی بن جاتا، کیونکہ پڑھا تو ہوتا نہیں تھا۔ اور میری وہ 2 نمبری نماز کے ساتھ میرے ساتھ اللہ کیا کرتا رہا۔ صبح کیمسٹری کا پیپر ہے، میں ساری نمازاں پڑھ کے شام نو کتاب اگو رکھی، یا اللہ مجھے تو کچھ نہیں آتا، کل جو پیپر میں کویسچن آنا مجھے نکال کے دکھا دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کتاب یوں کھولتا، ہاں جی 5-10 صفحے ادھر سے پڑھتا، 5 تم یہ نہ کرنا، ویسے میں اپنی تمہیں حماقت سنا رہا ہوں۔ اچھا اب میرا حافظہ اچھا تھا، میں ایک دفعہ پڑھ لیتا تھا مجھے یاد ہو جاتا، پھر دوبارہ کتاب بند کی، یا اللہ میں نے کچھ نہیں یاد، کل جو آنے والا نکال دے، بسم اللہ۔ پھر کھولا، میں نے سارے امتحان ایسے پاس کی۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی قوم حجاز۔ تو اللہ اقبال کی قبر روشن کرے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو میرے عزیز ہو، نماز چھوٹ گئی تو سمجھو بہت کچھ چھوٹ گیا، کہ نماز نہ چھوڑو۔ اس کے بعد میرے نبی کی 2 باتیں بتاتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ دیکھو بچوں، ایک ہے چیزوں کا حسن، ایک ہے زندگی کا حسن۔ اللہ کی قسم 2 الگ چیزیں ہیں۔ تم بڑی خوبصورت گاڑی میں ہو، بڑے عالیشان لباس میں ہو، لیکن ضروری نہیں کہ تمہاری لائف بھی ایسے ہی عالیشان۔ الگ چیز، اچھے گھر ایک الگ چیز ہے، اور گھر کے اندر زندگی حسین ہو یہ الگ چیز۔ چہرہ کا حسن ایک الگ چیز ہے، اور زندگی کا حسن ایک الگ چیز ہے۔ زندگی کو، ضروریات زندگی کو خوبصورت بنانا، یہ علم اللہ نے ہمیں دے دیا، کردے رہو بڑھاندے رہو، لیکن زندگی خوبصورت ہو یہ علم صرف اللہ نے اپنے نبی کو دیا۔ اس کے سامنے جھکو گے تو زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی، زندگی اٹ سیلف خوبصورت ہوگی۔ ورنہ 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی۔ یہاں چیزیں نہیں پہنچتی، گھڑیاں نہیں پہنچتی، یہاں زیور سونا چاندی نہیں پہنچتا، یہاں رویے پہنچتے ہیں۔ یہ احساس کا جہان ہے۔ احساس کو سونے چاندی سے نہیں خریدا جا سکتا، احساس کو اچھے رویوں سے خریدا جا سکتا ہے، میٹھے بول سے خریدا جا سکتا ہے۔ تو میرے نبی کی 2 باتیں ربیع الاول کی لے لو، ساری زندگی خوبصورت ہے، تمہاری بھی تمہاری۔
میری بھی، ان سب کی۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، افلا انبئک بملاک ھذا کلہ، قال ما ہوا، کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیں کیا ہے وہ؟ سارا دین، 30 سپارے قرآن، 114 صورتیں، 10 لاکھ حدیثیں، خلاصہ بتانے والے خود میرے نبی۔ معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہ جی ما ہوا، کیا ہے؟ تو مجھے دیکھو، میری طرف دیکھو سب، تو آپ نے یوں کیا۔ کہ معاذ زبان قابو میں رکھنا، کف ھذا، یہ زبان قابو میں رکھنا۔ یہ سارا دین ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، تسبیح، صدقہ، خیرات، وہ کدھر گیا سارا کچھ؟ ہاں وہ اس کے اندر ہے، یہ چابی ہے، چابی، اس سے سارا دین کھلتا ہے، اور اس پر سارا دین کے ذریعے سے، اس زبان کے ذریعے سے اس کی حفاظت، یہ تالا بھی ہے، یہ چابی بھی ہے۔ زبان کی حفاظت کرنا، یا رسول اللہ زبان کے بول پہ پکڑ ہوگی؟ فرمایا تیرا بھلا ہو، سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی زبان ہوگی۔ تو میرے عزیزو، ایک بات اپنے آپ سے کہتا ہوں، آپ کے استادوں سے کہتا ہوں، آپ سب سے کہتا ہوں کہ زبان پہ قابو پانا سیکھو۔ میرے رب کی قسم، دنیا پھر کر دیکھا ہے، جتنی تباہی ہے نا، اس کے پیچھے زبان ہے۔ خاندان ٹوٹ گئے، رشتے پھیکے پڑ گئے، طلاقوں کی ریشو بڑھ گئی، اس کے پیچھے صرف زبان کا بول ہے، صرف زبان کا بول ہے، صرف زبان کا بول ہے۔ اللہ کے واسطے، اس کے حبیب کے واسطے اسے میٹھا کر لو، اسے میٹھا کر لو، اسے خوبصورت بنا لو۔ اللہ آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں گاڑ دے گا، پیوست کر دے گا۔ جھوٹ نکال دو، گالی نکال دو، غیبت نکال دو، تانا نکال دو، طنز نکال دو۔ جہاں رشتے آ جائیں وہاں زبان کو اور احتیاط سے استعمال کرو۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، میرا اللہ کہتا ہے ماں باپ کے سامنے اف، اف کیا ہے؟ یہ جو ماں باپ کے سامنے اتنا بھی نہ کرو، کہ یہ بھی تمہارے عملوں کو برباد کر دے گا۔ جہاں رشتے آ جائیں وہاں زبان کو اور سنبھل کے استعمال کرو۔ ہوئے ہوئے، اس کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ ہستی ہیں صحابہ، میرے نبی کے صحابہ۔ ان میں ایک صحابی ہیں علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی کا دور ہے اور ان کی موت کا وقت آ گیا۔ ان کی بیگم نے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ، علقمہ فوت ہو رہے ہیں اور کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ سبحان اللہ، آپ تیر کی طرح نکلے وہاں سے، ان کے سرانے پر کھڑے ہو کر فرمایا قل لا الہ الا اللہ، کہنے والے نبی، کہنے والا صحابی، قل لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ۔ کہ یا رسول اللہ نہیں کہا جا رہا۔ اللہ بول رہے ہیں، ویسے بول رہے ہیں، کہ جی نہیں کہا جا رہا۔ آپ نے کہا اچھا، اس کے ماں باپ میں کون زندہ ہے؟ کہ جی ماں زندہ ہے۔ کہ اسے بلاؤ جلدی سے۔ تو حضرت علقمہ کی ماں آ گئی، انہوں نے پوچھا، آپ نے پوچھا کہ ام علقمہ تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ کہ جی میں ناراض ہوں۔ کیا ناراضگی ہے؟ بچوں غور سے سننا، کیا ناراضگی ہے؟ کہ یا رسول اللہ دین کی کوئی نہیں، بہت نیک بچہ، راتوں کو اٹھ کے نفل پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، لیکن جب مجھ سے بولتا ہے تو بہت بدتمیز ہو کے بولتا، بہت سخت بولتا، بس اور کوئی ناراضگی نہیں، سخت بولتا ہے۔ اب تو ماؤں کی مار پٹائی ہو رہی، ماؤں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ ہے۔ کہا جی کوئی نشانی تو بتا دیں۔ کہ جب ماؤں کو ذلیل کریں گے تو قیامت آ جائے۔ جن سے دنیا کا علم سیکھو یا دین کا علم سیکھو، سیکھنے کے آداب ہیں، ٹیچر کی عزت کرو، عورت ہے یا مرد ہے ٹیچر کی عزت کرو، آپس میں آپ لڑکے لڑکیاں اکٹھے رہتے ہو، زبان کی حفاظت سیکھو، گالی، غیبت، برائی کا بول، الزام تراشی، بہتان، اللہ کے واسطے اس کو زبان سے نکال لو۔ میرا نبی کا فرمان ہے جس نے کسی نیک عورت پر بہتان لگا دیا اور پھر 100 سال مصلی پہ بیٹھ کے عبادت کرتے کرتے مر گیا اور اس بہتان سے توبہ نہ کی تو جہنم میں جائے گا۔
تو ایک بات آپ سب سے کہتا ہوں، زبان کا بول میٹھا کرو، اور جہاں رشتے ہیں وہاں اور میٹھا کرو۔ کل کو تمہاری شادیاں ہوں گی یا کسی کی ہو چکی ہوگی، خاوند اور بیوی کا رشتہ کائنات کا سب سے خوبصورت رشتہ ہے اور سب سے اہم رشتہ ہے۔ سینکڑوں آیات اس رشتے کے لیے اتاری گئی ہیں۔ ماں باپ کے لیے چند آیات ہیں، اولاد کے لیے چند آیات ہیں، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہیں، لیکن خاوند اور بیوی کے رشتے کے لیے سینکڑوں آیات ہیں۔ اور اللہ نے کسی رشتے کو یہ نہیں کہا کہ یہ تیرے رب کی نشانی ہے، صرف اللہ نے خاوند اور بیوی کے رشتے کو کہا کہ یہ تیرے رب کی نشانی ہے۔ من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا۔ تو اس رشتے میں بول کو میٹھا کرنا اور عزت دینا، خاوند بیوی کو عزت دے، بیوی خاوند کو عزت دے۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس میں بہت ظلم ہو رہا ہے۔ میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، ہمارا سسرالیوں، کل کو تمہاری شادیاں ہونے والی ہیں تو تمہیں پتہ ہو کہ کرنا کیا ہے۔ ہمارا سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے، بہت ظالم ہے۔ وہ دیندار کہلاتے ہوں، دنیا دار کہلاتے ہوں، پڑھے لکھے کہلاتے ہوں، ان پڑھ کہلاتے ہوں، ظلم و ستم ہے۔ یہ بہت اچھا معاشرہ تھا جب ہر ایک کو اپنے اپنے حدود کا پتہ تھا۔ اب حدود کا پتہ نہیں تو ٹانگ اڑانا ہی رشتہ داری کا حق سمجھا جاتا۔ تو ٹانگ اڑے تو پھر رشتے ٹوٹیں گے، ناطے ٹوٹیں گے، محبتیں ختم ہوں گی۔ تو اس رشتے میں اور زیادہ اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کرنا، اور زیادہ اظہار محبت۔ ہر رشتے کو میٹھے بول سے خوبصورت بناؤ، اظہار محبت سے خوبصورت بناؤ۔